الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، 65 سالہ اجلاس تعلیمی و تقریب دستار بندی کے موقع پر پیش کردہ و منظور شدہ تجاویز. تجویز نمبر 1، یہ اجلاس موجودہ حالات کے پس منظر میں ابنائے کاشف کے اس 65 سالہ اجتماع کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور اسے وقت کی ضرورت تصور کرتا ہے. تجویز نمبر 2، اس اجلاس کا یہ احساس ہے کہ ہزاروں ابنائے کاشف صوبہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں دینی ملی اداروں اور رفاہی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اب تک ان کی ان مخلصانہ خدمات اور سرفروشانہ سرگرمیوں سے تمام ابنائے کاشف واقف نہیں ہیں. اس لیے اجلاس ان کی ان خدمات کو منظم کرنے اور ایک دوسرے کو واقف کرانے کی غرض سے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی، رابطہ کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش کرتا ہے. تجویز نمبر 3، یہ اجلاس اس بات کی بھی سفارش کرتا ہے کہ کوآرڈینیشن کمیٹی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں 6 ماہی اجلاس منعقد کرنے کی جانب پہل کرے جو جامعہ کی سرپرستی میں ہو اور اس میں ابنائے کاشف اور جامعہ اسلامیہ کاشلوم کے علماء و سرپرست حضرات شریک ہوں اور اس اجتماع میں دینی، ملی اور دعوتی سرگرمیوں کے سلسلے میں منصوبہ بندی کریں. تجویز نمبر 4، یہ اجلاس جامعہ اسلامیہ کاشور اورنگ آباد مہاراشٹر کے ارباب حل و عقد سے اس بات کی گزارش کرتا ہے کہ بانی جامعہ مولانا محمد سعید خان کی حیات و خدمات کے دینی، تعلیمی اور دعوتی گہرے اور دیرپا اثرات پر صوبہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں سمپوزیم، کانفرنس اور سیمینار منعقد کرے تاکہ علماء، ارباب فکر و دانش اور ابنائے کاشف ان کے افکار سے استفادہ کرتے ہوئے عصر حاضر میں دینی تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور شریعت کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت و توسیع کا فریضہ انجام دے سکیں. تجویز نمبر 5، اس اجلاس میں جس جوش و خروش کے ساتھ قدیم و جدید ابنائے کاشف شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی مادر علمی سے جس محبت و عقیدت کا اظہار کیا، اس سے تحریک و حوصلہ پاتے ہوئے اور ان کی اس عقیدت کو مہمیز دینے اور ان کے جذبہ صادق کو تازہ دم رکھنے کے لیے یہ اجلاس بانی جامعہ حضرت مولانا محمد سعید خان، سابق ناظم جامعہ مولانا محمد ریاض الدین فاروقی ندوی اور سابق محتمیم جامعہ مولانا مجیب الدین قاسمی کے اسماء گرامی سے منسوب ہر سال 3 ایوارڈ دیے جانے کی سفارش کرتا ہے اور اس سلسلے میں ایک ایوارڈ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی پیش کرتا ہے. تجویز نمبر 6، یہ میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا دور ہے اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بالادستی اب ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، لیکن ابھی تک دینی مدارس میں ان کا استعمال بہت کم یا برائے نام ہے. اس لیے اجلاس اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ جامعہ اور ابنائے کاشف کی خدمات اور ان کی سرگرمیوں کی ترویج و اشاعت اور انہیں مربوط کرنے کے لیے میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے تاکہ تعارف و ترابط کا سلسلہ منظم اور وسیع ہو، اور اس سلسلے میں
انٹرنیٹ پر تنظیم ابنائے کاشف ایک خصوصی ویب سائٹ حاصل کرے اور اسے اپڈیٹ کرنے اور منظم و مؤثر بنانے کے لیے KRO کاشف ریلیشن آفس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تجویز نمبر 7، یہ اجلاس اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاش علوم کی دینی، تعلیمی اور دعوتی میدان کی 65 سالہ خدمات کا جس طرح تعارف ہونا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے اجلاس اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ اس سلسلے میں ابنائے کاشف کے تعاون اور ان کے مشوروں سے جامعہ کی قابل قدر 65 سالہ خدمات کی ترویج و اشاعت کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور اسے عوام و خواص تک پہنچانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ تجویز نمبر 8، بیرون ریاست مہاراشٹر اور بیرون ملک بھی ابنائے کاشف مختلف دینی، علمی، سماجی اور رفاہی سرگرمیوں میں طویل عرصے سے مصروف ہیں اور نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ان سے مسلسل کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ اجلاس اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ ان ابنائے کاشف کو مسلسل روابط کے ذریعے تنظیم کے تحت منظم کیا جائے اور ان کی متنوع صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے اور جامعہ کی سرگرمیوں اور اس کی خدمات سے ان کو باخبر رکھا جائے۔ تجویز نمبر 9، اس اجلاس کا یہ بھی احساس ہے کہ ابھی تک جامعہ اسلامیہ کاش علوم کی 65 سالہ خدمات اور ابنائے کاشف کے کردار کی ابھی تک کوئی مستند اور باوقار تاریخ مرتب نہیں ہو سکی ہے، حالانکہ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے اجلاس اس کی سفارش کرتا ہے کہ سن 1959 سے 2023 تک کی مفصل تاریخ کی ترتیب و تبویب کی جانب سنجیدہ پیش قدمی کی جائے تاکہ ملت کے اس عظیم سرمایہ کے روداد علماء، ابنائے کاشف، عوام الناس اور دانشوروں کے لیے ارمغان بے بہا ثابت ہو اور میدانی علم و دعوت میں سرگرم افراد کے لیے یہ تاریخی دستاویز رہنما کتاب، گائیڈ بک ثابت ہو۔ تجویز نمبر 10، یہ بات لائق شکر ہے کہ شہر اورنگ آباد میں جامعہ کے تحت شعبہ حفظ، شعبہ دینیات، عالمیت اور لڑکیوں کے لیے کئی ادارے قائم ہیں جو بخوبی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن بیرون شہر اس کی شاخیں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اجلاس اس میں توسیع کی سفارش کرتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ جامعہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اس سلسلے میں علاقے کی ضروریات کے پیش نظر ممکنہ اقدامات کی بھرپور کوشش کرے گا اور اپنی زیر سرپرستی مکاتب و مدارس، شعبہ حفظ اور دینیات کی توسیع و ترویج کے سلسلے میں منصوبہ بندی کرے گا۔ تجویز نمبر 11، یہ حقیقت ہے کہ جامعہ تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی بنیاد کے روز اول ہی سے نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی تمام سرگرمیوں کی سالانہ رودات مطبوعہ شکل میں منظر عام پر لانے کی شدید ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس لیے اجلاس کا یہ احساس ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے یہ اجلاس سفارش کرتا ہے کہ جامعہ کسی ذمہ دار شخص کو متعین کرے جو جامعہ کی تمام سرگرمیوں کو مفصل طور پر تاریخ و ماہ کے اندراج کے ساتھ تحریری شکل میں محفوظ رکھے اور اس کی روشنی میں سال کے اخیر میں تمام سرگرمیوں پر مشتمل سالانہ روداد ہر سال شائع ہو اور اسے عوام الناس اور خاص طور پر ابنائے کاشف تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور یہ تمام معلومات ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں۔ انشاءاللہ اس سے جامعہ کی کارکردگی سے لوگ واقف ہوں گے اور جامعہ کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوگا۔ تجویز نمبر 12 اور آخری تجویز، دور حاضر میں دینی تعلیم کی قابل قدر اہمیت کے باوجود عصری تعلیم کی ضرورت سے صرف نظر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اجلاس کا یہ احساس ہے کہ عصری تقاضوں کے پیش نظر جامعہ اسکولی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم، مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیم
اور عصری علوم کے دیگر مختلف شعبوں کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائے، اور شہر اور بیرون شہر اس کے دائرے کو وسیع کرنے کے اقدامات کرے۔ انشاءاللہ اس کے مثبت اور دوررس اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر ابنائے کاشف کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔